أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقبله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ العظیم. سورہ طور اس کا درس چل رہا ہے. تو آخری صورتیں جتنی بھی ہیں سورہ حجرات سے لے کے آخر سب صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر کیا ہے. الگ الگ پہلو سے الگ الگ اینگل سے آخرت کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے، کیونکہ انسان اس کو بھولنے والا ہے. دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے. دنیا قریب ہے ہمارے، دنیا ہمارے سامنے، آخرت ہمیں آنے والی ہے بعد میں. تو انسان اس کو بھول جاتا ہے اور بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اس کو بھولنا چاہتا ہے کہ بھولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے انسان کو. تو اس لیے بار بار یاد دلایا گیا ہے، تکرار کی گئی ہے قرآن میں. تکرار یعنی ریپیٹیشن. تکرار کے میں نے بحث کر بولتا لگا یہ نہیں، تکرار کے میں نے ریپیٹیشن، اتنا زیادہ ریپیٹیشن ہے. تو خاص طور پر آخرت کا مضمون اتنا اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں مضبوطی سے جم جائے. آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں، آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وہاں کیا کچھ پیش آنے والا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ انسان جو ہے دنیا میں پڑھ کر جو ہے آخرت کو بھلانا چاہتا ہے. تو یہ مضمون وہی چل رہا ہے ہمارے سامنے. تو اب اس سے پہلے ذکر آ گیا کہ جو ہے وہاں جو مکذبین ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اور متقین کا کیا انجام ہونے والا ہے. دونوں کے انجام کی بات اللہ کے رسول یہ بات پیش کر رہے تھے. تب یہ لوگ کیا کر رہے تھے ان کا سنو. آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ دیوانے ہو گئے. اس کا ترجمہ سنیے. آپ تو ان کو سمجھاتے رہیے. فذکر، اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ کاہن نہیں ہیں اور نہ آپ دیوانے ہو گئے. کیا یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے؟ کیا بھی الگ الگ بولتے تھے نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں شاعر ہیں. ارے ہم انتظار ہیں سب، جس سے بہت سارے شاعر پیدا ہوئے اور مر گئے ویسا انہوں مر جائیں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں. تم یہ سمجھ رہے ہو؟ تو کہہ دے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. کیا ہونے والا انجام دیکھو. کیا ان کی عقلیں ان کو یہی بات سکھاتی ہیں؟ نہیں، اصل بات ہے کہ حد سے بڑے ہیں لوگ. شرارت پر اتر آئے ہیں لوگ اور کچھ نہیں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے بیٹھ کے گھڑ لیا ہے؟ اصل بات ہے کہ آپ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے. اصل بات بس اگر اسی بات تو لے آئیں، اسی بات قرآن کی اسی صورت لے کر آئیں لوگ. اگر سچے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گھڑتے رہتے ہیں اندر گھر میں، بیٹھ کو لاتے رہتے، تھوڑا تھوڑا قرآن لاتے ہیں نا. یہاں سے پورا قرآن لانا تھا. تورات پوری لائے انہوں، انجیل پوری لائے، ایسا کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ یہ سوال تھا نا ان کا. کیا یہ خود ہی بن گئے ہیں بغیر کسی کے پیدا کیے ہوئے، یا یہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ یہ لوگ سوال کیسے کیا جا رہا تھا. کیا وہ خود ہی بن گئے ہیں آپ ہی، یا آپ ہی اپنے پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے بنایا زمین آسمان کو؟ اصل بات یہ کہ جو آپ کی بات پر یقین نہیں کرنے والے لوگ ہیں. کیا ان کے پاس ان کے رب کے خزانے موجود ہیں جس پر وہ جو ہے
ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو جا کے آسمان کی باتیں سن کر آ کے اس طرح باتیں کر رہے ہیں لوگ؟ ہاں لے کے آؤ تمہارے پاس جو تم نے سننا ہے, جو بات سنی ہے ہمارے سامنے پیش کرو. کیا ان کے لیے, اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں, ان کے لیے بیٹے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہیں, کوئی فیس چاہ رہے ہیں آپ ان سے, جس کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں کہ آپ کی بات سننے تک تیار نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی غیب کا خزانہ ہے جہاں سے وہ لکھ لے رہے ہیں؟ کیا آپ کے خلاف کچھ چال چلنا چاہتے ہیں؟ بس جو لوگ انکار کر رہے ہیں, انکار کرنے والے وہی داؤ میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں. تو دین کے جو 3 بنیادی عقیدے, ایک تو توحید, دوسرا آخرت, تیسرا رسالت, اس کو بار بار بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, نہ اس کی ذات میں شریک ہے, نہ اس کے صفات میں شریک ہے, نہ اس کے اختیارات میں شریک ہے, نہ اس کے حکم کوئی شریک ہے. دیکھو تھوڑا سا بھی شرکت آ گئی تو بس گیا, چلو کام ہی ختم ہوگا تمہارا. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کسی طرح بھی شریک نہیں. تو یہ جب تک یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا, کوئی آگے جو ہے کوئی عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. تمام عقائد کی بنیاد تو اللہ پر صحیح ایمان ہے. اس کے بعد پھر سب کس لیے عقیدہ کیوں رکھنا ہے؟ کہ اللہ کے پاس جانا ہے, وہاں ہماری زندگی کا پورا حساب لیا جانے والا ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک آزمائش, ٹیسٹ اینڈ ٹرائبولیشن. ٹیسٹ اینڈ ٹرائبولیشن, اٹ از اے سوجرن آن دس ارتھ. تھوڑا دیر چند دن کے لیے, بس اتنا ہی ہے, چند دن کے لیے. پھر ہر ایک کا ٹائم آئے گا, چلا جائے گا. جو زندگی آنے والی وہ ہمیشہ کی زندگی. یہ زندگی چند دن کے لیے آزمائش ہے. یہاں جو کچھ بھی تم کو ملا ہے وہ سب آزمائش ہے. تمہاری عمر, تمہارے ذرائع, وسائل, تمہاری صحت, تمہاری بیماری, دولت, تمہاری غریبی, سب یہ آزمائش ہے تمہاری. معلوم ہے؟ تو پھر یہ بات کون بولنا؟ اللہ تعالیٰ کو الگ بولنا کیا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ بندوں میں سے ایک بندے کو چن لیتے تھے, چن لے کے ان کو ان پر اپنا پیغام بھیجتے تھے. یہ دین کی جو انسان کی زندگی کی حقیقی باتیں, زندگی کی ریالٹیز کیا ہیں, کیا معلوم؟ سائنسدانوں کو, فلاسفر کو معلوم کیا ہے؟ سب کچھ بھی معلوم نہیں ان لوگوں کو, بالکل جاہل ہیں وہ لوگ. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو چن لیتے تھے, ان پر جو ہے دین کے حقائق کیا ہیں, زندگی کی ریالٹیز آف لائف, فیکٹس آف لائف کیا ہیں, ان پر اتارتے تھے. جاؤ تم سمجھو ان لوگوں کو. دیکھتے اتنا نیک انسان, سچا انسان, ہاں جب وہ یہ بات کہتا تھا تو اس کو انکار کرنے کے لیے انہیں دیوانہ ہو گیا ہے, یہ شاعر ہو گیا ہے, انہیں اس پر جادو چل گیا ہے. کوئی جادو کریں گے یہ چل لینے کا بس. تو ہر زمانے کے لوگوں کا بس یہ مزاج رہا ہے. معلوم ہے؟ اسی زمانے کے لوگ نہیں, آج بھی جا کے دیکھو مینٹل ہاسپٹل میں. ہماری جب پوسٹنگ تھی مینٹل ہاسپٹل میں, آخری سال میں سب پوسٹنگ کر دی تھی. 15 دن وہ مینٹل, اس کے 15 دن ڈینٹل, 15 دن یہ ایسا, وہ آئی کا ہاسپٹل تھا, سو وہ 15 بنگلور میں تھی. بڑا چڑھ لگا گا. میڈ لوگوں کی قسمیں, میڈ لوگوں کی قسمیں کے اندر وہ ہے تو شیزوفرینیا فلاں, وہ یہ کیا کیا دنیا بھر کی بیمار ہے نا, اس کے اندر پروفٹس کو ڈال دیا. رسولوں کو, انبیاء کرام کو جو ہے انہوں نے میڈ لوگوں میں شامل کیا ہے. معلوم ہے؟ اب میڈ لوگوں کی بات کب مانیں گے وہ لوگ؟ تو یہ وہی ذہنیت ہے, پرانی جو ذہنیت ہے وہی ذہنیت. اس لیے اس سے پہلے اس صورت میں ہے کیا یہ سب کو وصیت کر کے مریں گے؟ کوئی نبی آیا تو بولنا کہ تو دیوانہ ہے, بولنا اس میں آتا تھا. تواسو بھی کیا انہوں نے وصیت کر کے مر گئے لوگ دوسرے کو, جو بھی نبی یہ بات پیش کرے گا اس کو یہ کہنا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے, تو شاعر ہے, یہی کہتے رہے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں, دین کے حقائق, زندگی کے حقائق پیش کر رہے ہیں. ارے چلو بھائی ہم کو معلوم نہیں تھا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں, انہوں بول رہے ہیں بیچارے. ہاں ایسے سچے انسان, ہاں پھر سب جانتے تھے کہ انسان سب سے سچا انسان ہے, اس میں سب سے نیک انسان ہے, جانتے تھے. آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں کی ان سے. ماں جربنا من الکذب. اللہ کے رسول جب جا کے ٹھہرے کوئی صفحہ پر جا کے بولے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے ادھر ایک جو ہے لشکر تم پر حملہ کر گیا, تم یقین کرو گے؟ کیا کہا انہوں نے؟ انت صادق الامین, آپ سچے اور امانت دار ہیں, ہم نے آپ سے آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں سنی. اب اچانک سب جھوٹ شروع کرے ہو نا. اتنے دن تک جھوٹ نہیں بولے, 40 سال, آج 40 سال کے بعد جھوٹ بولنا شروع کر دے, ہو سکتا کہ ویسے انسان کے پاس تم امانتیں رکھے تھے. یہ دیکھو اللہ کے رسول ہجرت کے لیے جا رہے تھے, سب امانتیں ان لوگوں کی ان کے پاس تھیں.
حضرت علی کو سلا کے گئے تھے نا, بولے کہ یہ امانتیں سب ان لوگوں کی دے کر آؤ. دیکھو جس شخص پہ اتنا بھروسہ کرتے ہو اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے تم لوگ. اچانک ہی وہ دیوانہ بن جاتا ہے, اچانک کاہن بن جاتا ہے, شاعر بن جاتا ہے. کیسی بات ہے تمہاری؟ کیا تمہاری عقلیں یہی تم کو حکم دے رہے ہیں, یہ سکھا رہے ہیں تمہارے؟ کیا تمہاری عقلیں تم کو یہی سکھا رہے ہیں؟ ذرا سوچو, دنیا کے بارے میں اس پر بھروسہ کر رہے ہیں تم لوگ, اچانک اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے گا وہ. فذکر, آپ نصیحت کیجیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن, اپنے رب کے فضل سے آپ کاہن نہیں ہوئے. تو اس زمانے میں کاہن آج بھی معلوم ہے نا, بھوشیہ بولنے والا کاہن کون معلوم ہے نا, اور ابر اخبار میں آتا تک. کوئی بولتا ہے واس اسٹارس کے ذریعے سے بولتا ہے, کسی کو بولے بھوشیہ, کیا بہت کنٹک لگے بھائی مانگ جا پوچھیں گے تھرو ذرا شانک پوچھنا ہے جی, کہتے شانک پوچھنا ہے جی. شانہ کون ہے؟ بے وقوف, تم کو بے وقوف بننا پڑتا ہو. شانہ معلوم ہے نا, دیکھو دو برابر لڑے تو اس کی باتوں سے مجھے تو ایسی باتیں جو ہے آج بھی چلے ہوئے ہیں, اخبار میں برابر چاہتا رہتا. اور آپ سن کر تعجب کریں گے, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب ایسے لوگوں کے پاس جاتے رہتے. انہیں کتنا شانہ, انہوں کتنے شانے. شانوں کی دنیا دیکھو ذرا. آپ کو معلوم ہے اخبار میں آیا تھا راجیو گاندھی جا کے, وہ مدراس سے کوئی تھا وہ بھوشیہ بولنے والا, اس کے پاس جا کے بولا کہ جو ہے آپ اس مرتبہ, پہلی مرتبہ دوبارہ تھا پی ایم, آپ اس مرتبہ دوسری مرتبہ جب الیکشن ہوا, بلاسٹ ہو کے ایک دم اڑ گیا انہیں, بے نام و نشان ہو گیا نا. اس وقت بولا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے اس مرتبہ پوری جو ہے میجارٹی کے ساتھ آپ جو چن کر آئیں گے. پھر اس کے بعد یہ ٹائم دیا, کیوں ٹائم بولنا پڑتا ہے, ڈکلیئر ہوتا ہے الیکشن, وہ اس دن جو ہے 12 بجے آپ ٹھیک جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جائیں گے, وہاں آپ اوتھ لیں گے اور پھر پرائم منسٹر بنیں گے. اس کے پہلے بس ہو گیا بس. دیکھو تو یہ بھوشیہ کے لوگ سب جھوٹ کاہن, تو جو اللہ جو غیب کی خبریں آ رہی ہیں بولے تھے ان کو کاہن ہے. تو کہانت جو ہے یہ بالکل غلط. شیاطین جو ہے کچھ الٹی سیدھی باتیں دماغ ڈالتے تھے. یہ نہیں جی, انہوں نے بولا کبھی ذرا سچ ہوتا دیکھو, کچھ بھی گم ہو گئی وہی شیطان جانا تھا, پھرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. کیا تھی بھی آپ کے بول لیتا ہوں, ہزاروں میں ایک بات صحیح ہوتی ہے, اس کو پکڑ لے بیٹھتے ہیں. بھائی جی کیسا سچ ہوتا ہو, کیسا سچ ہوتا ہے. اب کیا بھی چیز گم ہو گئی اس کی, کون چور لگ گیا. بھلا جنات کیا ہے, جنات کو اللہ تعالیٰ یہ دیا کہ یہاں سے وہاں جا چلا جاتا ہے, مشرق سے مغرب جاتا ہے, مغرب سے چلے جاتا ہے جنات. ٹھیک ہے نا, وہ کیا تھی بھی کہا کو بس چھوڑتا ہوں وہاں سے. جنات سے اس کا کریکشن رہتا ہے. کب بھی ہزاروں میں ایک بات, وہ بھی ہر بات صحیح نہیں ہوتی معلوم ہے. نہیں نے بولا سب بات بہت کریکٹ ہے, دیکھو جی ایک دم دل میں بیٹھ بیٹھے. نبی کی سب ساری باتیں اللہ کی طرف سے وہ یقین نہیں ہے, لیکن کاہن کی بات یقین کر لیتا. تو اس لیے فرمایا جو کاہن کی بات قبول کرے گا اس نے اس بات کا انکار کیا. کاہن کی بات کی تصدیق کرنے والا اس بات کا انکار ہے جو اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. معلوم کاہن کی تصدیق کرنا بہت غلط بات ہے. کاہن کی تصدیق کبھی مت کرو, ان کے پاس مت جاؤ, جانے والا اپنا ایمان کھو دے گا. جو کسی کاہن کے پاس جا کے پوچھا, تصدیق نہیں کیا, صرف گیا, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہو. یاد رکھو. نہیں صاحب بہت لگے ہم نہ ایسا لگے, دیکھو ذرا پوچھنا پڑتا ہے شانہ کو, کیا بات کیا ہو رہا ہے, بات دیکھ کیا ہے, کیا صاحب تمہیں دیکھو کونتی بکلا صاحب رہتا, صاحب کے طرف صاحب پیرا یہ لوگوں کا مگر دیتے ہیں. نہیں پیرا دیکھو ہمارا کیا حال بہت کچھ خراب ہے, تمہیں دیکھو ذرا ہمارا, تم بولو تمہیں کیا کرتے ہیں, تمہیں تمہارے پاس بھی صاحب اب کہاں ایسا بول رہا ہے اس سے اللہ پوری انسان کی اس کے ہاتھ میں سرکار جا کے بول رہا ہوں. نہیں صاحب جا پاؤں پکڑ لے بیٹھے, نہیں صاحب نہیں میں سب کرتا ہوں, سب اچھا کرتا ہوں. تو ابا نے بول رہا ہے, دیکھ کر آدمی کیا بولا, میں ہوں نا, میں ہوں تو میں سب کرتا ہوں. کیا کرتا ہے تیرا, تو نہیں کر لیا رے اللہ کے بندے, دوسرے کیا کرتا ہے تیرا تو نہیں کر لیا معلوم ہے. فرضی بات نہیں بول رہا ہوں, تجھے اتنے کیس نہ لگے, تو جیسا کوٹ سام ٹھہرتا ہے, اتنے معمولی کام تو نہیں کر سکیا, دوسرے کیا کام کرتا رہے بے وقوف. تو یہ کاہنوں کا جو ہے گروپ آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود معلوم ہے نا. دھوکہ دینے والا, یاد رکھو, کبھی یقین کریں گے, کبھی ان باتوں میں یقین کرو. اس لیے جس نے کاہن کی بات تصدیق کی اس نے اس بات کا انکار کیا. بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اس بات کا انکار کیا جو اللہ نے رسول پر نازل کیا. کبھی لوگوں کا یہ رہتا ہے کیا تھی, کبھی شادی کرنے کے بعد جا پوچھتے ہیں, پوچھیں ضرور شانہ, ذرا شانہ پوچھیں کیسا کرنا ہے, میں نے کیا بولنے والا شادی کے بارے میں, اس سے کیا معلوم, کچھ نہیں معلوم, کیا تھی بول چھوڑتا ہوں.
تو بہرحال جو ہے تو یہ اللہ کے کہتے ہیں اللہ کے بل سے آپ کاہن نہیں ہیں. سب گندے لوگ رہتے ہیں, جناتوں سے تعلق رہتا ہے ان کا, معلوم ہے نا. واللہ مجنون, آپ دیوانے نہیں اللہ کے بل سے. تو یہ لوگ اس زمانے کے لوگ نہیں, آج کے لوگ بھی آپ کو سمجھے. ون ٹائپ آف میڈنس. انہوں بول رہے نا وہی آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, تو ہاں کیا کہ مائنڈ خراب ہے. نو اللہ علیہ وسلم, تمہارا مائنڈ خراب ہے, تمہارا مائنڈ خراب ہو گیا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام وہی پیغام لا رہے ہیں, ایک اللہ ہے اس کی بات کرو. ایک دن تمہارا جو ہے دنیا ختم ہونے والی ہے, دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے, وہاں تمہارا حساب ہونے والا ہے. سب جتنے لوگ جھوٹ ہو سکتے ہیں بتاؤ, اتنی کتابیں جھوٹ سکتی ہیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں؟ کلام ایسا کلام ہے, اتنا فصیح اور بلیغ کلام آنا شاعر قرآن کا, کیا شاعر ہیں کیا؟ وہ سوچ رہے تھے کیا بولنا. باہر سے لوگ جو آتے رہتے تھے قافلے, آنے بعد اللہ کا کلام قرآن پیش کرتے تھے, ایک دم متاثر ہو کے ایمان لاتا رہے کیا بولنا ہے, اس میں کو فکر لگ دی تھی. یہ بولوں کیا وہ بولوں, وہ بولوں یہ بولو. اب جاتے ہی سنے گا تو ایمان لاتا ہوں نے. بیٹھے رہتے تھے لوگ سب قافلے جو آتے تھے, تو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے سب لوگ کیا بولیں گے, مطلب کو نہیں جادوگر بولیں گے. ایسا کلام ہے ان کے پاس جو ہے باپ کو بیٹے سے توڑا دیتا ہے, بیوی کو شوہر سے توڑا دیتا ہے, ایسا کلام ہے. دیکھو یہ بولیں گے, یہ بولیں گے. پھر سوچے یہ بھی نہیں چلتا, یہ بولیں گے, چلو ٹوٹ جاتا نا. اب یہ آدمی ایمان لاتی ختم, جا کو بیوی کو بولتا, بیوی ایمان نہیں لاتی, ٹوٹ جاتا ہوں. ماں باپ کو بولتا, ماں باپ ایمان لاتی, نہیں مان لاتا ہوں. یہ بولنا یہ برابر ہے. دیکھو تو یہ باتیں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں تو کیا شاعر ہیں کیا؟ قل تربصوا, شاعر ہیں لوگ کیا؟ ایسے شاعراں بہت تھے پہلے, بہت بڑے بڑے شاعران تھے. وہ شعراء جو تھے عرب کے, ایسی شعراء تھے کہ ان کا کلام لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا تھا. معلوم اس کو لوگوں نے سجدہ کیا تھا, سجدہ کیا تھا ان کی شاعری کو سن کر. خانہ کعبہ میں ان کا کلام لکھ کر لگایا گیا تھا. پھر ایمان لایا. انا تنا صورت نازل, نکالو کیا انہیں, کیا اس کی میری شاعری اس کی قابل ہے کیا؟ اللہ کا نکالو, کیا بھی نہیں اس کا, اس کی فساد بلاغت بالکل بیکار ہے, نکالو, کچھ بھی نہیں. سمجھ گیا؟ تو کیا انہوں سوچ بول رہے ہیں, انہوں بھی شاعر, کچھ لوگ ہیں بولنے والے شاعر ہیں, بہت سے شاعر ہیں نا پہلے, یہ کرے ذرا سو لوگ سنے کرے مر گئے, مر جاتا. یہ بولتے تھے. قل تربصوا, تم بھی انتظار کرو, انی معکم من المتربصین, میں بھی انتظار کرتا ہوں. کیا لوگ پیغمبر جو باتیں سناتے ہیں اس لیے قبول نہیں کرتے کہ آپ کو شاعر سمجھتے ہیں, اس بات کے منتظر ہیں. اس طرح قدیم زمانے بہت سے شعراء ہو گئے, اور پھر وقت گزرنے کے بعد ایک ٹائم رہتا نا ان کا, ایک ٹائم صاحب ان کا بھی ہوتا نا, ایک ٹائم ہے, اور ٹائم کرے شاعری کا زور ہوا ان کا, وہ ہوا یہ ہوا, وہ پھر بڈھے ہو گئے یا عمر ہو گیا تو مر گئے. کوئی کامیاب مستقبل ان کے ہاتھ میں نہیں, بس چند روز کی واہ واہ ہے, بس چند دن لوگوں سب جمع ہوئے واہ 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 کریں ان کے لوگ, چند دن ختم ہو گیا, یہ سمجھتے ہیں تم لوگ. ام تامرہم احلامہم بہذا, کیا ان کی عقلیں یہی حکم دے رہی ہیں ان کو؟ یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ دیا, کوئی اپنے کو بڑا عقل مند ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیا ان کی عقل و دانش یہ سکھاتی ہے ان کو؟ ایک انتہائی صادق, سچے, امین, عاقل, فرزانہ, سچے پیغمبر کو تم کاہن کہہ رہے ہو, دیوانہ کہہ رہے ہو, شاعر کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو تم؟ ذرا دیکھو, کوئی بات بھی ان پر فٹ اپ نہیں ہو رہی, کوئی بات بھی فٹ اپ نہیں ہو رہی. دیکھ رہے اگر شاعروں اور پیغمبر کلام میں تمیز نہیں کر سکتے, تم کیسے عقل مند ہو؟ تمہارے پاس شاعر ہے نا, چیلنج دیا وہاں سے, تم شعرا ہے نا, ایک کلام بنا کے لاؤ. ام یقولون تقولہ, یہ کیا خود بیٹھ کے بنا رہے ہیں؟ ایک دم کی نہیں بولتے, گھر میں بیٹھ بیٹھ کو بناتے رہتے ہیں, وہاں سے یہ تب پیش کرتا ہوں. یہ بیان وہاں شرارت اور کجروی سی باتیں کر رہے ہیں. اصلی بات جو ہے شرارت سے نہیں ماننا, کر نہیں ماننا رہتے سب بہانے لگاتا ہے انسان. ماننے والا مان لیا, جاتے ہی ہے دیکھتے ہی جو ہے آدمی مان لیا کہ سچے ہیں. وہاں وہ صدیق کو دیکھیں آپ, جو بات اللہ کے بولے کبھی انہوں نے آج تک ذرا بھی شک نہیں پیدا میرے دل کے اندر. دل نے تصدیق کی جو بات اللہ کے بول رہے تھے. تو اس لیے چیلنج دیا گیا کہ جو ہے تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے بیٹھ کر کلام بنانا خود بنا رہے ہیں, تو یہ کلام اللہ کے لیے کا بنایا ہوا نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے, بس یہ بدلاؤ تم. کسی دیوانے وہ لوگ بیٹھیں جا کے کورٹ میں فیصلہ کر رہے ہیں, تو وہ ٹرپل طلاق ہمیں نہیں مانتی تھی, نہیں ماننے سے کیا ہونے والا, دیکھو مانو.
ہمیں قانون چینج کر دیتے. ہمارے قانون تمہارا چینج کرنے کا اللہ قانون ہے, چینج کرنے کی اختیار نہیں. معلوم ہے بحث کر رہی ہیں. یہ قانون جو ہے انجسٹس ہے, لیڈیز کی طرف انجسٹس ہے. ارے پیدا کرنے والا قانون بنائے سے تم کو معلوم نہیں کہ قانون کے انسان بنائیں کہ محمد وسلم بنائیں؟ وسلم نہیں بنائے. شارع عین سے جو ہے شارع, شریعت کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. شارع تشریح کرنے والے اللہ کے رسول, اس کلام کی تشریح کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. یہ شریعت کو بنانے والا, شریعت کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں, شریعت کو مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو وہ کوئی اللہ کے بھی نہیں کر سکتے چینج اس کے اندر. معلوم ہے تم بھی بنا کے لاؤ. شاعر بولتے نا, تم کیا تمہیں کم شاعر ہیں تمہیں ایک سے شاعر تھے معلوم ہے, تم بنا کے لاؤ, تمہارے میں صحیح ہے. تم نہیں سارے لوگ ملو. بعد میں چیلنج دیا گیا, وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. تم اکیلے سے نہیں, پورے انسان, پورے جن, بہت طاقت ہے نا جنوں کو, پورے انسان پورے جن مل کر جو ہے اس کلام کے ذریعے کلام بنا کر لاؤ. پہلے کہا قرآن کس سے قرآن 10 صورتیں بنا کے لاؤ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک دم تعجب نہیں ہونا ان کو, بس ایک صورت بنا کے لاؤ. بس فاتوا بصورۃ من مثلہ, تم ایک صورت بنا کے لاؤ. نہیں ہے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے. اب انکار کرو گے تمہارے دوزخ کیا اختیار ہے. معلوم اب یہاں آخرت دلیل کیسے دی گئی ہے, دیکھو مضمون آخرت کا ہے نا. آخرت دلیل کیسے دی گئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. تم نہ مانو گے تو کل تمہارے دوزخ کیا اختیار ہے. کون سی؟ جس کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ. تم بنا کے لاؤ. مانتے کہ نہیں؟ کیوں نہیں مانتے؟ گورنمنٹ قانون نہیں مانتے. گورنمنٹ پکڑ گیا تھے نہیں, کہتے تمہارا وارنٹ آیا. میں نہیں آتا کہ تو پولیس آتی پکڑ گیا تھے نہیں, کسی پر وارنٹ آیا ہے تو اسکینڈل کرا, فنا کرا, آئے پولیس کو جو تپڑا میں یہ تھا آدمی کے زمانے میں, ایم پی تھا, منسٹر تھا, چلو گاڑی اندر لگ جاتے رہتا ہوں. منہ چھپا رہتا, دیکھیں منہ چھپا رہتا ہوں, لگ گیا اسے لے وہاں سے, اس میں رکھے وہ جیل میں رکھے, وہاں سے کورٹ میں پیش کرے, وہ کریں. تو یہ اللہ کا نہیں مانو کیسا نا. تم یہاں ہونے والا نہیں, یہاں بھی ہوگا, لیکن وہاں تو جو ہے تمہارے لیے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. انکار کرنے والوں کے لیے آگ, پتھر سے جلا آگ تیار کی جا رہی. معلوم ہے نا, وہ آگ اس کی ہے, لکڑیوں کی آگ نہیں ہے, پتھر کی آگ. کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے انجن میں جو ہے پتھر ڈالتے تھے. معلوم ہے نا, پتھر کا پہلا ہوتا تھا, ابھی بھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں. بہت سخت آگ ہوتی. معلوم ہے, وہ آگ ہونے والی. انکار کرو گے تو دیکھو یہ اللہ کی طرف سے کیا معمول ہے. معمولی گورنمنٹ چھوڑتی نہیں, اللہ تعالیٰ چھوڑے گا تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, یاد رکھو. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہیں لاؤ, پیش کر کے لاؤ. یعنی یہ خیال کہ پیغمبر جو کو سنا رہا ہے اللہ کا کلام نہیں, اپنے دل سے گھڑ کر لایا ہے, جھوٹ موٹ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے. سو نہ ماننے کے ہزار بہانے جو تم جو کر رہے ہو. جو شخص ایک بات پر یقین نہ رکھے گا اسے تسلیم نہ کرنا چاہیے. وہ طرح طرح کے بے سروپا خیالات نکالتا ہے, ورنہ آدمی ماننا چاہے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ تمام دنیا کی طاقت اکٹھا کرنے کے بعد بھی قرآن کا مسئلہ نہیں لا سکے. لائے کہ بولو قیامت تک کے چیلنج ہے. آج ہی اس وقت چیلنج تھا نہیں, آج بھی ہے. آج بھی عربی زبان کے ماہرین نہیں. معلوم ہے عربی زبان کی ڈکشنری کون کون لکھیں ہیں؟ غیر مسلمان لکھیں. معلوم ہے فلوغل المنجد جو ڈکشنری ہے, معلوم ہے جو سب سے پہلے ہم نے ڈکشنری خریدی تھی, ہمارے پاس کہاں پیسے تھی, اسکالرشپ آئی تھی. میٹرک پاس میں اسکالرشپ آئے بعد وہ ہمارے جو پڑھانے استاد تم ضرور خریدنا بیٹے, وہ کیا کرنا گھر میں بول کو. دیکھو 40 روپے کتنے وہ زمانے کے 1965 کے 40 روپے کتنے ہوتے ہیں. دیکھو کیا کرتے ہیں 40 روپے. دیکھو بھیجے کیا عجیب ہوتا, کیا پڑھ رہے ہیں 40 روپے خرچ کو, کیا منگا رہے ہیں ویسی کتاب. لکھنے والا انگریز ہے, وہ بول رہا ہوں میں. تو انگریزوں نے ڈکشنری لکھی انگریزوں نے. معلوم ہے آج بھی بناؤ. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, عربک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر. معلوم ہے کہاں, آکسفورڈ میں اور ہے نا یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں وہ لوگ عربی زبان کے. بناؤ تم بھی. نہیں بنا سکتے, عاجز آ گئے. قیامت تک کے لیے تم عاجز آئیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے, کوئی بنا سکتا نہیں. ام خلقوا من غیر شیء, کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئی, کیا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ سوال ہے کیسا پیدا ہوا تو. یہ بردی ڈیل ہے, کیسا پیدا ہوا تو. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو.
مطلب بول رہا ہوں بس میں ٹرین میں بیٹھے تھے ایسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. میں بولا اللہ ہمارا پیدا کیا, ہمیں اللہ پیدا کریں گے بول رہا ہوں. یہ دیکھو دماغ خراب ہے کیا کرتا ہے, کس طرح انسان پیدا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں, کس طرح جی رہا ہے وہ بھی اللہ کے اس کی زمین پر جی رہا ہے, اس کی ہوا میں کھا رہا ہے, اس کا دیا ہوا اناج کھا رہا ہے انسان, اس کی ہوا میں سانس لے رہا ہے, اور کیا اتنا انکار کر رہا ہے بتائیں. کوئی اور پیدا کیا تیرے کو, اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو ذرا انسان خود غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی ہم کو باقی رکھے ہوئے نہیں, ہماری زندگی سب اس کے رحم کرم پر چلی ہوئی ہے, اور جب تک وہ رکھے گا ہم رکھیں گے, بعد آیا تو چلے جائیں گے موت. کوئی اسٹوڈنٹ ہے انہیں خودکشی کر لے گا, دیکھو رے وہ تو کسانہ کر لے رہے ہیں, انہوں کر لے رہے ہیں, تمہاری زندگی موت سب اللہ کے قبضے میں ہے, جب تک اس کا ارادہ رہے گا اس کو رکھنا ہے بس, اٹھا لینا برڈ اٹھا لے جائے گا بس. اسٹوڈنٹ جا رہا تھا گاڑی لے کے ڈیش ہو گیا مر گیا, دیکھو اخبار اٹھا کر روز اتنا کچھ ہے. تمہاری زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے, کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگ, کیوں یقین نہیں کرتے؟ کیا تم زمین آسمان کو تم نے پیدا کیا ہے؟ ہم خلق السماوات والارض. کتنے بجے شرا نہیں جانا 31 تو اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی کہ تمام دنیا کی طاقت اکٹھا کر کے قرآن کا مثل نہیں لا سکتے. خدا کی زمین جیسی زمین لاؤ, بناؤ, زمین بناؤ, دیکھیں اس کی جیسے آسمان بناؤ, کسی ممکن نہیں ہے. اس کی جیسا قرآن بنانا بھی ممکن نہیں انسان کے لیے. کیا انہوں نے آسمان جیسا آسمان بنایا ہے, زمین جیسی زمین بنائی ہے؟ اصل بات کہ اللہ کے رسول کی بات پر تم ماننا نہیں چاہتے, تم لوگ اتنی بات دوسرا کیا نہیں, تم ماننا نہیں چاہتے. تو فرمایا جا رہا ہے پیغمبر یہ بات کیوں ماننا نہیں چاہتے؟ کیا ان کے اوپر کوئی خدا نہیں جس کی بات ماننا ان پر لازم ہو؟ کیا بغیر کسی کی پیدا کرنے والے خود پیدا ہو گئے ہیں, یا اپنے کو خود خدا سمجھتے ہیں؟ یہ خیال رکھا کہ زمین آسمان ان کے بنائے ہوئے ہیں, لہٰذا اس حکومت میں جو چاہے کرتے پھریں, کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. یہ سب باطل خیالات ہیں, محمل خیالات ہیں. وہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے. خدا ضرور موجود ہے جس نے ان کو تمام زمین آسمان کو نیز سے ہست کیا. اس علم کے باوجود ایمان و یقین شرط مطلوب ہے, اس سے تم لوگ اتنا سب ہونے کے باوجود تم جو ہے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر رہے ہو. تو آگے یہ دلائل دیے گئے, پھر ساری چیزیں جو ہے اللہ کی جب بنائی ہوئی ہیں, تم جو ہے اللہ کی قدرت کے باہر نہیں جا سکتے. ایک دن ضرور جو ہے تم کو مرنا ہے, خدا کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.